انداز بدلنے چاہیے. کافر میرے ملک کو گندی نظر سے دیکھے وہ آنکھیں نہ پھوڑ کے رکھ دیں. میرے ملک کی زمین پاک زمین، اس پر ناپاک قدم رکھے وہ پیر توڑ کے پرے نہ کر دیں. یہ پوری تربیت ہونی چاہیے. کل اگر تیرا دین تجھے پکارے، تیرا ملک تجھے پکارے، تو اللہ کا شیر بن کے سینہ پھلا کے، سینہ سفر ہو کے سامنے کھڑا ہو جا. تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے. آگے چلیے. ایک شخص حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. یہ والدین آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کان کھول کے سنیں، اور جا کر اپنے بچے کی شکایات کی، اسے برا بھلا کہا، انتہائی غصے کا اظہار کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اس بیٹے کو بد دعا تو نہیں دی؟ وہ کہتا ہے، یا حضرت میں نے اسے کئی بار بد دعا دی ہے. امام مالک رو پڑے، رو کے فرماتے، تو نے تو خود ہی اپنے بیٹے کا بیڑا غرق کر لیا. ماں کی دعا اور باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی. کس کو بد دعا دیتا؟ اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو. تو بد دعا دیتا ہے، دعا بھی تو دے سکتا ہے. یا اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو نیکوکار بنا دے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ وقت آ جائے گا، اللہ تیری دعا کو قبول کر کے تیرے بچے کے دل کو پلٹ دے گا. ماں باپ بچوں کو بد دعا نہ دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، صحابی رسول. عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنا ایک غلام اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس میں گواہ بن جائیں، آپ گواہ بن جائیں کہ یہ غلام میں نے اپنے اس بیٹے کو دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک ایک غلام ہر بیٹے کو دے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، میں یہ ایک غلام ایک بیٹے کو دوں گا. نبی پاک نے فرمایا، ظلم کے فیصلے میں گواہ بنوں؟ یہ تیرا حق نہیں ہے. حق یہ ہے اپنے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام دے تو میں گواہ بنوں گا. یہ ظلم کے فیصلے میں گواہی نہیں دیتا. ایک بچے کے نام پہ زمین لگا دی، ایک بچے کے نام پہ بنگلہ لگا دیا، ایک بچے کو کہا یہ لے گاڑی تو گھما کر. چھوٹے بیچارے ترس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یا چھوٹے کو دے دیا، بڑے دھکے کھا رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ تقسیم کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں. خدا کے محبوب فرماتے تھے، یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں، میں بھی اس میں مداخلت نہیں کرتا. کئی بیٹوں کو تو بڑا پیار کرتے ہیں، بیٹے کو چومتے ہیں، بیٹوں کو گلے لگاتے ہیں. بچی بیچاری ڈانٹ کے سوا اس کے لیے کوئی رویہ ہی نہیں ہے، کوئی پیار ہی نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے. وہ بیٹی، اس کی تعریف، جس کی تعریف خدا کا رسول کرے، اس سے تجھے پیار نہیں آتا، اس سے تو محبت نہیں کرتا. رسول پاک فرماتے ہیں، لڑکیاں محبت کرنے والی اور صاحب جمال ہوتی ہیں، ان کو ناپسند نہ کیا کرو. یہ کافر تھے جو بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. کلمہ پڑھ کے اندر کفر بیٹھا ہوا ہو، بیٹوں سے پیار، بیٹوں کو گلے لگا رہے ہیں، بیٹوں کو زمینیں تقسیم کر کے دے رہے ہیں، بیٹوں کو بنگلے بنا بنا کے دے رہے ہیں. یہ بیٹیاں تیرا خون نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے. جو اللہ نے ان کا حق مقرر کیا تھا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے محبوب تشریف فرماتے، آپ کی مجلس میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک رسول پاک کے صحابی ان کا بیٹا آیا، اسے اس نے گلے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور ہوش میں لے کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اسی کی بیٹی آئی، اس بیٹی کو پکڑ کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ خدا کے رسول دیکھ رہے تھے، فرمایا تو نے عدل نہیں کیا، تو نے عدل نہیں کیا۔ بیٹے کو آغوش میں لیا، بیٹے کا بوسہ لیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بچی کا ہاتھ پکڑ کے پہلو میں بٹھایا۔ تو نے انصاف نہیں کیا، عدل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کیسے پیار کرنا یہ بھی سن لو، رسول پاک نے ہر چیز سکھا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اصحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے پیارے محبوب نے اس کو قریب بلایا، قریب بلا کے ان کا بوسہ لیا، وہ گود میں بیٹھے، پھر اپنی مرضی سے اٹھ کے چلے گئے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی بھی اس طرح کسی بچے کا بوسہ نہیں دیا۔ نبی پاک نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم چلا جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، روز محشر اللہ ان سے پیار کرے گا، ان سے رحم کرے گا۔ یہ سب دین ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک ہے، اپنی بیویوں سے معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم تو گھر میں خدا کا قہر بنے ہوئے، اللہ کا عذاب بنے ہوئے۔ کبھی بیوی کو پیار سے بلایا ہے؟ کبھی بیوی کو پیار سے سلام کیا ہے؟ کبھی بیوی کو گلے لگایا ہے؟ کبھی بیوی کو پیار سے پوچھا ہے کوئی ضرورت ہو تو بتا دیا کرو؟ یا ڈانٹتی رہے، اس کی بےزتی کرتے رہے، اس کو ذلیل کرتے رہے؟ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، جب اتاروں دوسری پہن لوں کہ سمجھتی کیا ہے؟ دھمکیاں، بےزتیاں۔ اللہ کا قرآن پاک اگر نہیں پڑھا تو سن لے، کسی سنانے والے سے سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ، رب کا حکم ہے، رب کہتا ہے اپنے بیویوں سے معروف طریقے سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ سب سے پہلی بات اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میری بہنیں بھی کان کھول کے سنیں، عورت بھی کم نہیں ہے آج کل، سامنے کھڑی جاتی شور کے، ٹھیک ہے بات کر، تیرے کو میں دیکھتی ہوں، اور بھی بھائیوں کو بلاتی ہوں، تیرے کو جوتے پڑواتی ہوں۔ شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے۔ دونوں کان کھول کے سن لیں۔ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ عورت کی عادت ہوتی ہے، عورت کی عادت ہوتی ہے احسان فراموش، ناشکری، ناشکری بھی کرتی ہے، احسان فراموش بھی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج دوزخ کو ایسے عبرتناک حالت میں دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا عورتوں کو میں نے باکثرت جہنم میں اللہ کے عذاب میں دیکھا۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ نبی پاک نے فرمایا کفر کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ وہ اللہ سے کفر کرتی تھیں؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ سے کفر نہیں کرتی تھیں، وہ اپنے شوہر کی احسان فراموش تھیں اور شوہر کی ناشکری کرتی تھیں، اس وجہ سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ پایا۔ ساری زندگی نبی پاک فرماتے ہیں عورت سے نیکی کرتے رہو، ذرا سی عورت کو تکلیف پہنچی تو بکتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں نے تو زندگی میں تیرے پاس کوئی نیکی دیکھی نہیں۔ پہلی بات تو شوہر
اگر عورت کوئی ناشکری کرتی ہے، احسان فراموشی کرتی ہے تو گالیاں نہ دینے لگ جاؤ، جوتوں سے مارنے نہ لگ جاؤ۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اور ہر کمزور ناشکری بھی کرتا ہے، احسان فراموش بھی ہوتا ہے۔ بیوی کو گلے لگا لو، محبت سے پیار سے سمجھاؤ، جوتا اٹھا کے مارنے نہ لگ جاؤ۔ یہ کوئی مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، آقا ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اپنی بیوی کو کس طرح سے بچائیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، خود بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی بیویوں کو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کو نماز پڑھاؤ، اللہ کے دین پہ عمل کراؤ، تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، تمہاری بیویاں بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گی۔ جب لڑکی اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کا فرض ہے ان کو اللہ کا دین سکھائے، اللہ کے دین پہ عمل کرائے۔ اور جب بچی کی شادی ہو جائے، شوہر کے پاس چلی جائے، اب یہ شوہر کا حق ہے اس کو اللہ کا دین سکھائے اور دین پہ عمل کرائے۔ اگر حق ادا نہیں کیا، اللہ کو جواب نہیں دے سکو، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک سے پوچھا گیا، اللہ کے محبوب عورت کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، عورت کا حق ہے اپنے شوہر کے بستر کو نہ چھوڑے۔ عورت کا حق ہے اگر شوہر کسی بات پہ قسم کھا لے اس کو پورا کرے۔ شوہر کا حق ہے بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کا حق ہے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر بیوی گھر سے نہ نکلے۔ شوہر کا حق ہے شوہر جس کو گھر میں آنا پسند نہ کرے، بیوی اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ اپنے اپنے حق ادا کرو اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، زنا نہ کرو، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ زانی، غیر شادی شدہ مرد عورت ہو، زنا کریں، انہیں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کریں، زنا کریں، اسے رجم کرنے کا حکم ہے، پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ اللہ کی زمین اس ناپاک کو برداشت نہیں کرتی۔ رسول پاک فرماتے ہیں، زانی اس کی 3 خرابیاں دنیا کی، 3 خرابیاں آخرت کی۔ یہ نوٹ کر لو، خدا کی قسم میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے خود اس کی آبزرویشن کی ہے، اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لو۔ یہ 6 نشانیاں رسول پاک نے زانی شخص کے لیے بتائیں۔ 3 نشانیاں زانی کے لیے دنیا کی۔ سب سے پہلی نشانی، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، رونق اڑ جاتی ہے۔ دوسرا، زانی اللہ تعالیٰ اس کی عمر کم کر دیتا ہے۔ یار یہ تو جوان تھا، کیا ہوا؟ ہوا کیا تھا؟ چائے منگائی، ہاتھ میں پکڑی، ابھی ایک گھونٹ لیا نہیں تھا، چائے گر گئی، مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ او بھائی اسے کیا ہوا؟ کل تو ہنستا کھیلتا میں ملا تھا، اور گاڑی میں لاہور جا رہا تھا، وہ بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ لڑ گیا، مر گیا۔ زانی کی اللہ عمر کم کر دیتا ہے، دیکھے پتہ نہیں کب اللہ گلا گھونٹ دے گا اور میں ذلیل حالت میں مر جاؤں، یہ مرنا بہتر نہیں ہے۔ اور تیسرا، زانی شخص کو ہمیشہ کے لیے اللہ محتاج کر دیتا ہے۔ زمینیں دی ہوں گی، نہیں رہیں گی، رہنے کو مکان بنے ہوں گے، نہیں نصیب ہوگا، دھن دولت بینک بھرے ہوئے ہوں گے، خالی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن زنا کرنے والا
اگر اس سے باز نہ آئے، اللہ سے سچی توبہ نہ کرے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محتاج کر دیتا ہے۔ 3 سزائیں آخرت کی۔ روز محشر اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ ہم نے سن لیا اللہ غضبناک ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، اللہ غضبناک ہوگا۔ اللہ کا غضب سن لو، اللہ تعالیٰ صرف غضب کی نگاہ سے اگر کسی گناہگار کو دیکھے گا، صرف غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کا گوشت کھال پگھل کے گر جائے گا، ہڈیاں بچیں گی۔ باقی اللہ کا غضب عذاب کی صورت میں کیا ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا، زانی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب سختی سے لے گا، اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ جس کا حساب و کتاب آسان طریقے سے لے گا وہ بخشا جائے گا، اور جس کا حساب و کتاب اللہ سختی سے لے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اسے جہنم میں دھوسا جائے گا۔ اور تیسرا، زانی شخص روز محشر یہ جہنم میں بڑے لمبے عرصے تک داخل کر دیا جائے گا۔ ہم زانی اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی کی ماں، بہن، بیٹی سے منہ کالا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے گزرے کہ وہ میری خوشبو سونگھ لیں، یہ عورت زانیہ، ہر آنکھ جو اس عورت کو دیکھتی ہے وہ بھی زنا کرنے والی، وہ بھی زانی ہے۔ ہم عورتوں سے ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کے تھوڑا اس کو ہلا دیں، کوشش کرتے ہیں اکٹھا ملنے کا موقع مل جائے، ساتھ ایسے گردن تھوڑا ہلا کے ساتھ لگ جائیں۔ یہ میری پھپھی کی بیٹی ہے، میری بہن لگتی ہے، آنا بہن گلے لگے، شرم حیا نہیں ہے۔ ہٹ جاؤ ان باتوں سے، باز آ جاؤ، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ داڑھی رکھ کے تسبیح گھما کے کسی ماں، بہن، بیٹی کو گلے لگاتے پھرو، وہ سمجھے یہ نیک ہے، تیرے اندر ضلالتیں ہو، تیرے اندر بے حیائی ہو، تو تسبیح گھما کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے کسی کے سر پر لوہے کی کنگھی رکھ کر کھینچی جائے اور اس کا گوشت کال ہڈیوں تک ادھڑ جائے، اس سے بہتر یہ ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ تجھے کوئی غیر محرم ہاتھ لگائے یا تو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ سر پر لوہے کی کنگھی رکھ کے اسے کھینچا جائے اور ہڈیوں تک کھال ادھڑ جائے، یہ تکلیف اچھی ہے اس سے کہ تو یا کسی کو ہاتھ لگائے اور وہ غیر محرم ہو، یا کوئی غیر محرم تمہیں ہاتھ لگائے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے اس تکلیف سے کہ تیرے سر پہ کنگھی رکھ کے تیری کھال ادھیڑ دی جائے۔ ہم موقع تلاش کرتے ہیں اور مل جائے تو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ خدا کے محبوب کا فرمان ہے جس نے کسی غیر محرم کو مس کیا ہوگا روز قیامت جہنم کے انگاروں سے سیسوں کو داغ دیے جائیں گے۔ خدا کے رسول کا فرمان ہے جو زانی توبہ کیے بغیر مر گیا، منہ کالا تو کیا، زناکاری تو کی، مرد عورت کوئی بھی ہو، وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 20 لاکھ آگ کے دروازے کھولے گا، ہر دروازے سے سانپ، بچھو آگ آئے گی، بچھو سانپ قیامت تک اس کو ڈنگیں گے، آگ اس کو جلائے گی، اور پھر روز محشر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پھر اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے،
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں زنا نہیں کیا اس کو جہنم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی کو کسی عورت پر قابو ہو، اختیار ہو، اللہ کے خوف سے وہ بدکاری نہ کرے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں محمد ہوں۔ اور اصل تقوی یہی ہے کہ گناہ کا موقع میسر ہے، گناہ کے مواقع ملتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ گناہ نہیں کرتا، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آج کل شراب اونچی سوسائٹی کا ایک عمل بن گیا۔ ایم پی اے ہوں میں اس علاقے کا، ایم این اے ہوں میں اس علاقے کا، میں مشیر بن گیا ہوں وزیر اعظم کا، میں کیبنٹ میں آ گیا ہوں، وزیر تعلیم بن گیا ہوں۔ اب بن یار، بن وزیر، لیکن اس سوسائٹی میں جا کر تو اتنا بے باک ہو جائے، تجھے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہی بھول جائیں۔ یہ پہلے شراب نہیں پیتا تھا، جب ایم پی اے بنا ہے نا تو منسٹروں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو منسٹر بھی پیتے ہیں، پھر یہ بھی پینی پڑتی ہے، پی لیتے ہیں۔ کبھی اللہ کے عذاب کا سنا ہی نہیں ہے؟ نہیں سنا تو یہ حق ادا کر رہے ہیں، سن لے، کل نہیں کہنا مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا 9000 سال تک اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرابی بت پرست کی مثل ہے۔ روز محشر شراب پینے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا جس طرح بت پرست پیش کیا جائے گا۔ میری ماں، تیری ماں، ساری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا اپنی بیٹیوں کی شادی شرابی سے نہ کرو۔ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی سے کیا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کرنے کے لیے پیش کیا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا شرابی اسے کھانا نہ کھلاؤ۔ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا ہوگا روز محشر بچھو اور سانپ اس سے چمٹے ہوں گے، ڈنگ مارتے ہوں گے۔ جس نے شرابی کو قرض دیا جس طرح اس نے کسی مومن کو قتل کرنے میں مدد کی۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا شرابی بیمار ہو جائے اس کی تباہ پرسی نہ کرو، شرابی مر جائے اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، شرابی کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو شرابی کے پاس بیٹھا، شرابی کے پاس جمع ہوا، روز محشر اللہ ان دونوں کو آگ میں جمع کرے گا۔ وہ اس کو تانا دے گا، وہ اس کو تانا دے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے جو عذاب دیا ہے اس سے کم اس کو نہیں دینا، اس نے مجھے اس کام میں دھکیلا تھا، اگر مجھے نہ کھینچتا میں تو شراب نہیں پیتا تھا۔ ایک دوسرے کو بد دعائیں دیں گے۔ رسول پاک کا فرمان ہے شرابی روز محشر اللہ حکم دے گا اس کو زہر کا پیالہ دیا جائے، وہ کہے گا جلدی دو میں وہی پیتا ہوں۔ رسول پاک فرماتے زہر کا پیالہ اس میں اتنی گرمی ہوگی جب اس کو پینے کے لیے قریب کرے گا اس کے چہرے کا گوشت کھال پگھل کے پیالے میں گر جائے گا، اور جب وہ شراب پی چکے گا اس زہر کے اثر سے پورے جسم کی کھال اور گوشت پگھل کے سڑ کے گل کے گر جائے گی۔ مسلمان اور شراب پیے، یہ باتیں آگے پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو؟ جتنا ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ سے ڈرو ایمان والوں کو حکم ہے. یہ ڈر کیا ہے؟ تقوی کیا ہے جو آپ کو اختیار کرنا ہے؟ تقوی کی تعریف یہ ہے جن کاموں سے اللہ نے روکا رک جا، اللہ تعالیٰ کی اتباع کر، رسول پاک کا حکم مان، اور جو تو نے عمل کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، اپنے دل میں یہ خوف رکھ کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے عمل قبول کرے گا یا میرے منہ پہ دے مارے گا، اللہ تعالیٰ مقبول کرے گا. اس خوف سے تیری موت آ جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ سے رسول کی اطاعت کو قبول کر، اور تیری موت اس طرح آئے کہ دل میں تیرے خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہ میرے نیکیاں میرے منہ پہ نہ مار دے. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اللہ کا پاک قرآن ہے، رب فرماتا ہے جو کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا او صدیق اکبر کی بیٹی یہ وہ نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، پھر اللہ سے رو رو کے ڈرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتے ہیں. پتہ نہیں اللہ یہ ہمارے عمل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ان اپنے بندوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. رسول پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رویا اللہ اس سے راضی ہو گیا. نبی پاک فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے اتنا ہی روئے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک توبہ کرنے والے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. خدا کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جو اللہ کے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے دنیا میں روتے رہیں گے، میری بہن، میری بیٹی، میرے پیارے بھائی، ہم پاک تو ہیں ہی نہیں، ہم معصوم تو ہیں ہی نہیں، گناہوں کے انبار لگا لیے، ان کو یاد کر لیا کرو، اللہ سے تھوڑا رو لیا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے کو گناہ یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا رہا، روز محشر وہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کا خوف کیسے ملتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، گناہ سے بچنا، نیکی کرنا، یہ سب نعمتیں اللہ کے ذکر سے ملتی ہیں. نبی پاک کا فرمان ہے، حدیث پاک، اصحابہ نے پوچھا آقا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر. عرض کی آقا نماز سے بھی زیادہ؟ فرمایا نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے. عرض کی آقا جہاد سے بھی زیادہ؟ نبی پاک فرماتے جہاد تو اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا ذکر پھیلایا جائے. عرض کی آقا روزے سے بھی زیادہ؟ نبی پاک نے فرمایا روزے میں پیٹ خالی اس لیے کیا جاتا ہے دل میں اللہ کا ذکر ٹھہر سکے. عرض کی آقا حج سے بھی زیادہ؟ نبی پاک نے فرمایا خدا کے محبوب نے فرمایا حج تو سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے.
رسول پاک فرماتے جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا قبر کے کیڑے اس کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے دل روشن ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اتنا دل زیادہ روشن ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا روز محشر اس کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلیں گی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے، یہ زبان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر زبان سے اللہ اللہ سبحان اللہ استغفار درود شریف قرآن پاک پڑھیں گے، یہ سارا ذکر ایک حد تک کر سکیں گے، ہر وقت نہیں کر سکیں گے۔ ہر وقت اللہ ذکر صرف دل سے ممکن ہے، اور حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اور جس کو فرشتے نہیں سنتے، وہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا، امت کو زبان سے ذکر سکھاتے تھے، اور خدا کے نبی دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور یہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا صرف ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ اور سب سے پہلے غار ثور میں خدا کے محبوب نے یہی دل کا ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور فرمایا جو اللہ نے میرے سینے میں نور پہ داخل کیا تھا میں نے صدیق اکبر سینے میں منتقل کر دیا۔ یہ نعمت سینہ بسینہ آگے منتقل ہوگی۔ ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، عاجز کا کہنا نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ ابھی میں ایک دوست کو طریقہ بتا رہا ہوں دل کا ذکر کیسے کرنا ہے، اجازت کٹھی دے دوں گا، ابھی سے کرنا شروع کر دیں، جب تک موت نہ آئے اس اللہ کے نام کو نہ چھوڑیں، پھر اللہ تیرا سہارا بن جائے گا، اللہ تیرا مددگار بن جائے گا، آپ رب کے ہو جائیں گے، رب آپ کا ہو جائے گا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ سب دیکھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ اوپر کرو نظر آئے ان کو، سب دیکھ لیں، اوپر کرو۔ یہ دیکھیں یہ دل کی جگہ ہے، الٹی طرف بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر کھبے پاسے یہ پستان ہے، اس پستان سے یہ 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے ہر وقت یہاں خیال رکھ کے سنو۔ یہ دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہتا ہے اس کو سننا ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا کوئی نیچ ہی کوئی نہیں۔ ہم دنیا میں آئی اللہ کا ذکر کرنے ہیں، اگر زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، ثواب ملے گا۔ اللہ کا ذکر ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ ہر سال حج کر لو،
لوگ کہیں گے حاجی تو بہت بڑا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، لیکن ہے بڑا ذلیل، حج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ حج کر کے لوگ ٹھیک ہوتے، پاکستان سنور جاتا، بھرا پڑا حاجیوں سے، نہیں سنورا۔ روزانہ 1000 نفل پڑھ لو، سجدے کر کر کے پیشانی کالی ہو سکتی ہے، کرتوتیں نہیں بدلیں گی، کرتوتیں وہی گندی کی گندی۔ دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبی تسبیح گھمانی پڑتی، نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ یہ دل کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، کام سے منع نہیں، سارا دن کام کرو، اللہ کا دین نہیں روکتا، کام تو کرتے رہو، کام ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ دل کہتا ہے، سن کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ پھر سمجھو، آپ کہیں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پیاس لگ گئی، جب پیاس لگتی ہے تو پیاسا بندہ اپنی زبان سے پانی 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 اس طرح کبھی نہیں کرتا، دل میں پانی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ دل کہتا ہے، آپ سنو کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آخری بار پھر سمجھو، ابھی آپ یہ خیال کرو یہ دل نہیں، بلکہ یہاں طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ طوطے بولتے ہیں نا، خود نہیں بولتے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی دل کو اللہ کا ذکر سکھانا، کیسے سیکھے گا؟ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جاؤ، خیال یہ کرو یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اندر بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ پوری توجہ کر کے سننے کی کوشش کرو۔ جب سننے کی کوشش کریں گے، شروع میں خیال پکے گا، میرا دل کہہ رہا ہے اور میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی۔ چند دن توجہ کرو گے، چند دن میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ جیسے بندہ دوڑتا ہے نا تو دل دھک دھک کرتا ہے، جب توجہ کر کے سنیں گے تو آپ کو اسی طرح تھک تھک آواز آئے گی۔ دل کی زبان کھل گئی، اب اس کو صاف کرنا ہے۔ توجہ پکاتے رہو، تصور پکاتے رہو، سننے کی کوشش کرتے رہو۔ کچھ دن اور توجہ کریں گے، یہ دل کی دھڑکن مکمل طور پر ایسے بدل جائے گی جیسے منہ سے نکلتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اور جو دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے، اللہ کو فنا نہیں ہے، یہ دل بھی لافانی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کرتے تھے، اور اسی نور سے پوری دنیا کو نور و نور کر دیا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا، اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کا وہ طریقہ ہے جو آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے کرنا یہ بھی سمجھ لو۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کی بھی پابندی نہیں ہے۔ وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، ضروری نہیں ہے۔
کیسے کریں گے مراقبہ؟ اب میں کر رہا ہوں، مجھے دیکھ لو، فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، ایک منٹ ضائع نہ کرو، بلکہ ایک سانس بھی ضائع نہ کرو۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے کوئی مائی کا لال نہیں خرید سکتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کر کے مٹی میں رول دیے، جو زندگی ضائع ہو گئی وہ تو ہو گئی، جو سانس بچ گئے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ جیسے ہی فراغت ہو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو نیچے جھکا لو، آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے ان کی توبہ کر لو۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی حافظ صاحب ہو، سید زادہ ہو، کبھی دعویٰ نہیں کرے گا مجھ سے کبھی خطا نہیں ہوئی۔ خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں روز قیامت تمام مرد عورت گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون بہتا ہوگا، ہر مرد عورت اللہ سے رو رو کے فریاد کریں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا ہر کو مانوں گا۔ یہ بیان کرتے کرتے اللہ کے محبوب اتنا روئے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور روتے ہوتے فرمایا میرے پیارے اصحابہ، یہ مرد عورت اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا ہر حکم مانوں گا۔ لیکن کسی بندے کی، کسی بندی کی یہ فریاد قبول نہ ہوگی، واپس کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی توبہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ دیکھیں، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ہیں یاد کر کے اللہ سے وعدہ کر، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے گناہوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ بچائے، اگر تو میرے پردے چاک کر دے میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رحیم کریم ہے، تو نے میرا کوئی گناہ ظاہر نہیں کیا۔ یا اللہ میں آج تیرے سامنے اپنے گناہ کی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اللہ سے فریاد کرتے کرتے دو چار آنسو بہا، تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گناہ کر کے دل کالے ہو جائیں، نہیں رونا آتا تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، تیرا روتا منہ دیکھ کے اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ کی رو دھو کے توبہ کر لے، دو چار آنسو ٹپکا دے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر، یا اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے سارے حکم مانوں گا، یا اللہ میں گناہوں سے باز آیا۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے، سنو گے تو پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہ دل کی زبان صاف ہو جائے گی، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے نکلے گا۔ خدا کی قسم یہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل کو موت نہیں آئے گی، دل اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔
بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس ہے، صحابہ کرام کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، مردود مرا نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھانے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ اس کی نماز جنازہ کیا ہے میرے بھائی؟ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے ابھی اور اسی وقت یہ پختہ ارادہ کر لو، خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرے گھر میں جتنے تیرے گھر کے ماتحت ہیں سب کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ نہیں پڑھائی نا، آپ نے اپنی نمازیں تو پڑھی، حج بھی کر لیا، جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کی گردن پکڑ کے جہنم تک سٹے گی، اور یہ بچے جن کو پال پال کے منہ میں چوریاں ڈال ڈال کے دیسی گھی کی کھلائی ہیں نا، یہ بیٹا اور بیٹی ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، گردنیں پکڑیں گے اور جہنم تر گھسیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے پوچھے گا یہ کیسا شوہر ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بیوی ہے، اپنے شوہر کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ کہتی ہے میں اس کے ماتحت تھی، کھانا نہیں پکایا تو گالیاں دیتا تھا، کپڑے نہیں دھوئے تو جوتوں سے مارا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھائی، اگر یہ میرا شوہر مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج بخشی جاتی، یا اللہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اللہ حکم دے گا یہ میری بندی سچ کہتی ہے، اس کے شوہر کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے اس کو الٹا کر کے دھونسو جہنم میں، اس کی بیوی کو بعد میں ڈال دینا۔ ایسے ہی بچے اور بچیاں جب اللہ سے فریاد کریں گے، رب کہے گا یہ میرے بندے بندیاں بھی سچ کہتے ہیں، اس کی ماں اور اس کے باپ کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے انہی کو جہنم میں گھسیڑو، ان بچوں کو بعد میں ڈالنا۔ پھر یہ ساری باتیں یاد آئیں گی، بیوی کو میں نے انگوٹھی بنا کے دی تھی، بیوی کو میں نے ہار بنا کے دیا تھا، یہی میری دشمن بن گئی، یہ بچوں پہ جو میں نے کمایا تھا سب بچوں پہ لگا دیا، یہ بچے مجھے جہنم تر گھسیٹ رہے ہیں۔ اس وقت یہ پیار یاد آئے گا، لیکن اور رونا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا۔ حق ادا کرو، ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دو، دلوں کو اللہ پلٹ دے گا انشاءاللہ۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، پیلو کی بازار سے ملتی ہے، بازار سے پیلو کی لے لو، ایسے پکڑو، اس طرح یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، گیلا کر کے منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے پھیر کے دھو دو، پھر پھیرو پھر دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار اس طرح پھیرو۔ رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آج اس گناہ گار نے خود دیکھا ہے، پہلے میں اپنے مرشد کے منہ مبارک سے سنا کرتا تھا، کئی اللہ کے ولیوں سے سنا تھا، اللہ نے دکھایا وہ رسول پاک کا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر نماز پڑھے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے اس کو پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے، اتنے بڑے پاٹے خان، نہ اللہ کے حکم کا پاس نہ پیارے رسول کے حکم کا پاس، ننگے سر پھرنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں بے شک گناہ گار ہی ہوں، اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا کا رسول ناپسند کرے کس خیر کی امید میں؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرا کرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ میں بھی مسجد کا امام نہیں ہوں، یہ امامت بڑا اعزاز ہے، بڑا رتبہ ہے، الحمدللہ بھی 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں۔ خدا کی قسم منسٹر بلاتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھیں، میں کہتا تھا میں تھوڑا بیزی ہوں، آپ بیٹھو میں آ رہا ہوں، منسٹر کہتے تھے سر نہیں بیٹھیں گے نہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں،
آپ آئیں گے تو بیٹھیں گے. یہ مجھے عزت دیتے تھے. رنگ میرا کالا، قد میرا چھوٹا، نیکی میرے دامن میں کوئی نہیں ہے، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ پہ نبی کی سنتوں کو تعظیم کرواتا ہے. یہ پگڑی رسول پاک کی سنت. میرے محبوب فرماتے ہیں جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. خدا کے رسول فرماتے ہیں جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے. سب دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں. یہ داڑھی نبی پاک کی سنت. عذرو شریعت واجب. واجب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے چاروں طرف علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو. واجب کو ترک کرنے والا، واجب پر عمل نہ کرنے والا، اس کی اگر ایسی موت آ گئی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. داڑھی واجب ہے. حد اس کی کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو. تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے. یہ دیکھو یہ سنت ہے. 4 انگلی سے بڑی ہو جائے کوئی بات نہیں، چھوٹی ایک رتی نہیں کر سکتا. داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں. یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر تو مان جائے تو میں تیرے پیروں کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں. عاجز بھی حاضر ہے، عاجز بھی حاضر ہے آپ کے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے اگر میری عرض قبول کر لو. آپ فقط ذکر کر لو. کتنا آسان طریقہ ہے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں، بلکہ خدا کی قسم یہ ذکر دل میں بٹھا کے دیکھو ہر کام میں ترقی، برکت، اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ 1 منٹ کا زیان نہیں، 1 منٹ ضائع نہیں ہوتا. یہ آپ کا جو خیال ہے یہ رلتا پھر رہا ہے. کبھی اس خیال میں شیطان آ جاتا ہے، کبھی اس خیال میں نفس آ جاتا ہے، کبھی اس خیال میں ضلالت آ جاتی ہے، کبھی اس خیال میں کفر ڈولنے لگتا ہے. اس خیال کو کنٹرول کرنا ہے. اس خیال کو ابھی اسی وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنو. دل کہتا ہے آپ سننا شروع کر دو، آواز آئے نہ آئے دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سنتے رہو، اس کو ہٹنے نہ دو. پکتے پکتے یہ خیال ایسا پک جائے گا اگر چاہو نا میں دل سے اللہ کا نام نکال دوں، خدا کی قسم نکلتا نہیں ہے. فارغ ہو جاؤ، کوئی کام نہیں ہے. کیا کرتا فارغ بیٹھ کے بندہ؟ چغلی کرے گا، غیبت کرے گا، بہتان باندھے گا، قصے کہانیاں کرے گا، گندگیاں کرے گا، گندی فلمیں دیکھے گا، فیش ڈرامے دیکھے گا. مر گیا، موت آ گئی. یہ موت نہیں ہے صحیح، نہ یہ زندگی صحیح ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ موت ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، باقی ضائع نہ کرو. جیسے ہی فراغت ہو 1 سانس ضائع نہ کرو. فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جاؤ. مراقبے میں کون سا زور لگتا ہے؟ فارغ ہیں، کام تو ہے کوئی نہیں. اگر آپ یہ مراقبہ نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے تو کوئی گندا کام ہو جائے گا. فارغ ہو جائیں تو یک دم بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو کمیاں کوتاہیاں گناہ خطا ہو گئی رو لو، رو کے توبہ کر لو. توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سنو. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ ہمیشہ خیال رکھو. فراغت و مراقبہ کرو. چند دنوں میں انشاءاللہ دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے. داڑھی بڑھ کے باشرہ ہو جائے گی. سر پہ اللہ کے رسول کا تاج آ جائے گا. نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے. خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. وما توفیق الا باللہ. بیٹھے رہیں، کوئی اٹھے نہیں. یہ چند ایک اعلانات ہیں، یہ بھی سن لیں.
ہمارے پاس یہ اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے. ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام. تھوڑے ہدیے رکھیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اور جو پیسہ آتا ہے وہ سارا اللہ کے دین پہ خرچ ہوتا ہے. یہ DVT رسالے کتابیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور میرے پاس ہزاروں خط آئے. دنیا سے پوسٹ آتی. کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں ایک شخص نمازی نہیں تھا، میں آپ کی DVT لے آیا، گھر میں لگا کے میں نے گھر والوں کو دکھائی. آج میرے گھر میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے. کوئی لکھتا ہے میری ماں بے پردہ، میری بہنیں بے پردہ، میری بچیاں بے پردہ. میک اپ کر کے بن سنور کے باہر نکلتی تھیں، لوگ دیکھ کے آنکھیں مارتے تھے. خدا کی قسم اتنے گندے جملے ساتھ گزرتے جملہ کہہ کے نکل گئے. میں سنتا تھا تو مرنے کو دل کرتا تھا. جب میں ماں سے کہتا، بہنوں سے کہتا اب پردہ کیا کرو، باہر جاتی ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں، تو ماں گالیاں دیتی تھی، بہنیں لڑتی تھی. میں آپ کی لکھی کتاب پردہ نہ اٹھاؤ مرکز سے لے آیا. وہ کتاب میں نے لا کے اپنی ماں کو دی نہیں، دوں گا تو لڑے گی. بہنوں کو دی نہیں، وہ مجھ سے الجھے گی. میں نے وہ کتاب پردہ نہ اٹھاؤ گھر میں لا کے رکھ دی. میری ماں نے دیکھی، اس کے اوپر نقاب بنا ہوا ہے. میری ماں نے کتاب دیکھی، اٹھا کے خود پڑھی. میری بہنوں نے دیکھی، خود پڑھی. خدا کی قسم جس دن سے میری ماں نے، میری بہنوں نے وہ کتاب پڑھی، اس دن سے وہ پردہ نشین ہو گئیں. کوئی لکھتا ہے میرے بچے بے ادب، گستاخ، نالیک، بےہودہ، میری زندگی میں زہر گھول دی. میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ یا تو بچے مر جائیں یا میری موت آ جائے، مجھے یہ دکھ برداشت نہیں ہوتے. روزانہ نئی نئی شکایتیں، نئے نئے مسئلے. اللہ بھلا کرے اس بندے کا. آپ کا جو ماہوار سالہ نکلتا ہے وہ رسالہ میرے گھر میں کو دے گیا. میرے بچوں نے خدا کی قسم رسالہ پڑھا، میرے سارے بچے نیک ہو گئے. لے جاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، لکھو، دیکھو، دکھاؤ. آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا، میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے تیرے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے. آخری بات، یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 10 روپے، کام اس کا بہت بڑا. اب یہ باتیں کان کھول کے سن لو. آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ ہنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں، بائیں عورتیں، سامنے عورتیں، پیچھے عورتیں. عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں. کون ہے؟ پیر صاحب. خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے. پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا. کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، یہ تیرے پیر صاحب تو نماز نہیں پڑھتے. کیا کہتا ہے؟ سارا زور لگا دے گا. کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں. روحانی مرغیاں کھاتا نہیں ہے، مرغیاں پولٹری فارم کی کھا کے گندی کرتی، نماز روحانی پڑھتا ہے. شرم نہیں، حیا نہیں. اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان ہیں، تیری بہنیں جوان ہیں، پردہ فرض، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا، یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا. ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایک اور طبقہ، اس کی بھی سن لو. 2 جملے انگلش بولنا آ گئی، انگلش بولتا ہے. 2 سائنس کی کتابیں پڑھ لی، بن گیا مفتی اعظم. کیا کہتا ہے؟
ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قائل نہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ اب بیوقوف انگلش بول کے 2 سائنس کی کتابیں پڑھ کے نبی پاک کا دین آ جاتا ہے؟ اور دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث۔ خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی پاک کے عمل کو بولے جاہلوں کا بل، اس سے بڑا نیچ اور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت۔ پڑھ لو، آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ کتنا مشکل وقت تھا، کچھ صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سنا نا نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، جو بیٹھا وہ بیٹھا ہی رہ گیا، کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ کچھ صحابہ کرام پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ عثمان غنی فرماتے جب میں نے سنا نبی پاک کا وصال ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کھانا چھوٹ گیا، میرا پینا چھوٹ گیا، میری نیند اڑ گئی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں، میں روتا پھرتا تھا۔ اتنے مشکل وقت میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اتنے مشکل وقت میں ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا۔ آپ کو دفن کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہم صحابہ کرام سے بڑے ہو گئے، ہمارا علم آسمان کو چھونے لگا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی۔ عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی۔ عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی۔ امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمینے لوگ کہتے ہیں، کمینے۔ امام حسین حکومت لینے گئے تھے، پھر مارے گئے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایسے کتے بھی ہیں دنیا میں، ایسے کتے بھی بھونکنے والے ہیں۔ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے۔ نبی پاک کے نواسے حکومت کے بھوکے تھے۔ تاریخ پڑھ لو، امام حسین کوفہ بیعت لینے گئے تھے۔ جو نبی پاک کی سنت، میرے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کس سے پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ دانت نکال کے کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے ایک پیر صاحب سے بیعت کی تھی۔ اور بھائی نانا جی نے تو اپنے گناہ کی توبہ کی تھی، تیرے گناہ کی توبہ نانا جی کر کے چلے گئے۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور یہ بیعت کا طریقہ نبی پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے قیامت تک میرے خلفاء کرام آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں گیا میاں چنو، یہ میاں چنو پنجاب کا ایک شہر ہے۔ ایک نوجوان بچہ بابا جی السلام علیکم، میں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام، گھوم کے آیا، پھر کہتا بابا جی السلام علیکم، میں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں ہو۔ عاجز نے پوچھا آپ کے مرشد کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ کہتا میرے پیر صاحب کا نام ہے کدو شاہ۔ خدا کی قسم، پیر کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چچو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ۔ منہ پہ پھٹکار، قرآن پاک کی قید نہیں آتی، کتا بھنگ بھی پیتا ہے، عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا پیر صاحب۔ میں نے سمجھایا بیٹے پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب، یہ شیطان کا چیلا، تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ عقل ہے، علم ہے۔ تعویذ تو ہندو بھی دیتے ہیں، یہ بنگی جو ہوتے ہیں چوڑے چمار، تعویذ تو یہ بھی دیتے ہیں۔
کسی چوڑے سے بھنگی سے تعویذ لے لو کام ہو جائے تو بھنگی کو اپنا مرشد بنا لو گے، رہبر بنا لو گے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لائق، وہ خوش نصیب۔ جس نے بیعت نہیں کی یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے محبوب سے بڑا مرشد کون ہوگا؟ ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام سے زیادہ علم والا پرہیزگار کون ہوگا؟ آگے صدیق اکبر سے، پھر عمر فاروق سے یہ بیعت چل رہی ہے، قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ۔ جس نے بیعت نہیں کی یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا یا پتہ نہیں تھا، کسی بینگن شاہ سے، کسی چٹو شاہ سے بیعت کر کے بیٹھا، علم ہی نہیں تھا۔ ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور رسول پاک کی سنت کے صدقے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بھی سمجھ لو، کامل مرشد کہتے کسی ہیں؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو دین پہ عمل کروائے، اس کے درس میں، اس کی صحبت میں یہ تاثیر ہونی چاہیے۔ جب مرید اپنے مرشد کے درس میں، صحبت میں آ کے بیٹھے، خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ نبی پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد ہیں تو مبارک۔ آخری بات، کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، اور یہ میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ، اور خدا کی قسم پھر یہ 1 منٹ میں ماننے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ پوچھو بھئی کیوں نہیں مانتے؟ جواب سننا، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کو انوکھا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا مانتی ہے۔ آپ پوچھو اپنی ماں کو مانتے ہو؟ کہے میں ماں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھو اپنے باپ کو مانتے ہو؟ کہے میں باپ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھو اپنے استاد کو مانتے ہو؟ کہے میں استاد کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اور پوچھو اپنے نبی کو مانتے ہو؟ کہے میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ بے وقوف! ماں کو ماں ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، استاد کو استاد ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں مانتے، آپ پیار سے پوچھو، کہو بھائی جان جو الف بے تے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالنے لگتا ہے۔ ہاں وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جو اے بی سی پڑھائے وہ ٹیچر ہوتا ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جو سائنس پڑھائے پروفیسر صاحب ہوتا ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جو ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، سارا دن ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی ہوتا ہے استاد جی۔ وہ بھی ہوتا ہے استاد جی جو اللہ کا ذکر سکھائے، اللہ کی راہ دکھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب سے ملائے۔ کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں ماری گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ اب نام کسی زبان میں لے لو، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ کی راہ اتنی نکمی نہیں کہ استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھا رہا ہے تاکہ اللہ رب کریم اس سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ ہم اللہ کے احکامات عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ سب پڑھو، بہنیں بھی اور بھائی بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ. سب دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے بچا. یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا. یا اللہ ہمارے اعمال نہ دیکھ اپنی رحمت کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا. یا اللہ یہ تیرے ٹوٹے پھوٹے بندے تیری دین کی خدمت پر مامور ہے، ان خدمات کو قبول فرما. یا اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما. یا اللہ ہر مومن کو اپنے پیارے محبوب کی شرع پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما. یا اللہ دلوں کی پاکیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما. یا اللہ قرآن پاک سے محبت پیدا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفوس کا ٹیڑھا پن دور فرما. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. یا اللہ شیطان کے ہیلوں سے بچا. نبی پاک کی سنتوں پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول پاک کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ ملک پاکستان کے سربراہوں کو حمیت اور غیرت عطا فرما. یا اللہ ان کو تقوی پرہیزگاری عطا فرما. یا اللہ ملک کے سربراہوں کے دل میں رعیت کی محبت اور خدمت کی توفیق عطا فرما. رب کریم رب کریم رب کریم ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے ایک صالح بندوں کی محبت عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین یا الراحمین. وقت تھوڑا ہے، جس کا وضو نہ ہو جلدی وضو کر لے. انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، باتوں میں مشغول نہ ہوں. جامعہ کے بچوں کو سنت دینی ہے، بس نماز مسجد میں جی نماز مسجد میں پڑھنی پڑے. ٹھیک ہے دوست، بیٹھے رہیں دوست، جائیں نہیں، جلدی کریں، لیٹ نہ کریں دوست، بیٹھ جائیں.
یہ جو علماء کرام ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے 2010 سے لے کر 2016 تک جن طالب علموں نے حفظ قرآن مکمل کیا تھا، حضور قبلہ عالم کے ہاتھ مبارک سے ان کو سند پیش کی جائے گی۔ حافظ سرفراز صاحب، حافظ محمد طارق عبداللہ حضور قبلہ عالم سے اپنی سند وصول کریں گے۔ حافظ محمد زمان، حافظ محمد بلال اکبر، حافظ محمد اعجاز اسلم، حافظ محمد معین انور، حافظ محمد اختر، حافظ خوشحال، حافظ محمد یعقوب، حافظ محمد ثاقب عباس، حافظ محمد عقیل سرور، حافظ علی رضا، حافظ محمد محسن، حافظ محمد سکندر، حافظ محمد عدیل اصغر، حافظ محمد سجاد، حافظ محمد قاسم اشرف، حافظ محمد سخاوت ڈوگر، حافظ محمد سلمان طیب، حافظ محمد عدنان طیب۔ یہ ٹوٹل اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے سے 20 حفاظ کرام تھے، اور انشاءاللہ 8 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہم بھی مرکز میں کسی موقع پر بھی حضور قبلہ عالم کے دستے مبارک سے کرائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ سب سے پہلے مرکز میں علامہ محمد عمران مقصودی صاحب، جو حضور قبلہ عالم نے ان کو بھیجا تھا 2009 کے اندر، عاجز بھی اس وقت آیا تھا، اس وقت مرکز میں وہ اکیلے رات کو رہتے تھے تو رات کو ڈر لگتا تھا، کمرے کے اندر سوتے تھے فل گرمی میں، جولائی کے مہینے میں بھی۔ جب سے الحمدللہ یہ عاجز آیا، پھر اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے سے ان کے بھی ڈر اتر گئے، ہمارے بھی ڈر اتر گئے۔ اللہ والوں نے ایسا کرم کیا۔ تو آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اب اجتماع کے بعد انشاءاللہ بچوں کے داخلے جاری ہیں، حفظ کی کلاس کے اندر جو بچے داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ داخلہ بھی لیں۔ سب بندی فرما لیں۔ اللہ بدایا سجنوں شانہ میرے مرشد سائیں دیا، اللہ بدایا سجنوں شانہ میرے مرشد سائیں دیا، دو جگ دے وچ دھما پئیا میرے سونے سائیں دیا، اللہ بدھایا سجنوں شانہ میرے مرشد سائیں دیا، ہونٹ میرے سائیں دے گلاب دیاں پتیاں، ہونٹ میرے سائیں دے گلاب دیاں پتیاں، تک تک سونا چہرہ بھکھا نہیں لتھیاں، شالا اس دن ماری میں جاواں یاداں بھولاواں جدو سائیں دیاں، اللہ بدھایا
सजणों शाना मेरे मुर्शिद साईं दियां जेड़ा मेरे साईं नू एक बारी तकदा जेड़ा मेरे साईं नू एक बारी तकदा जिक्र अल्लाह दा दिल विच वसदा दिल नू लगदियां चंगियां यारो गल्लां मिठड़े माई दियां अल्लाह बधाइयां सजणों शाना मेरे मुर्शिद साईं दियां खुलक साईं दा दसा की मैं सजना खुलक साईं दा दसा की मैं सजना गल्ला सुन साईं दियां दिल नहीं रजना गल्ला सुन साईं दियां दिल नहीं रजना दिल नू लगदियां चंगियां यारो गल्ला मिठड़े माई दियां अल्लाह बधाइयां सजणों शाना मेरे मुर्शिद साईं दियां अल्लाह बधाइयां सजणों शाना मेरे मुर्शिद साईं दियां। कराची वाले जो लोग दोस्त हैं फुकरा हैं इंतजामिया वाले वो लंगर पे पहुंचे कराची वाले इंतजामिया के जो फुकरा हैं वो लंगर पे पहुंचे लंगर को संभालें तमाम हजरात सफबंदी फरमा लें तमाम हजरात किबला रुख करके सफबंदी फरमा लें बाजमात नमाज अदा की जाएगी तमाम हजरात सफबंदी फरमा लें पहले बाजमात नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह।